بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوٹل پر کام کرنے والا غریب قاسم جب رات کو بچا ہوا کھانا لے کر سگنل کے قریب پہنچا تو سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار کار نے اس کو ٹکر مار کر دور پھینک دیا۔ قاسم کے ہاتھ میں پکڑا ہوئے کھانے کا شاپر دور دور تک پھیل گیا۔ جمیلہ کو قاسم کا انتظار کرتے ہوئے 2 بج چکے تھے اور اب وہ سڑک پر آ گئی۔ تبھی اس کو پڑوس کے رہنے والے چوکیدار نے آواز دی اور کہا کہ مائی تمہارے بیٹے کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ جمیلہ کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ سردیوں کی لمبی رات، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت ایک جگہ پر رک گیا ہو اور گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ خیر یہ وقت ہی ایسا تھا جو کسی سے بھی گزر نہ سکے۔ سردی اس قدر تھی کہ جسم جم رہا تھا اور خاموشی اس قدر تھی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا میرے ڈر کو مزید بڑھا رہا تھا۔ رات کے 10 ہو چکے تھے۔ میرا بیٹا قاسم جو ہوٹل پر کام کرتا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا اور میں اس کے انتظار میں سو نہیں پا رہی تھی اور اس کی فکر میں مبتلا تھی کہ وہ پہلے تو 9 بجے آ جاتا تھا، آج دیر کیوں ہو لگا رہا ہے۔ میرا کھانا قاسم خود ہی لے آتا کیونکہ ہوٹل میں جو کھانا بچ جاتا تھا وہ ہوٹل والوں کی طرف سے فارغ ہوتا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تو اسے پھینک دیتے، لیکن قاسم اس کھانے کو اپنے ساتھ لے آتا۔ میں بہت بیمار تھی، کھانا نہ بنا سکتی تھی، وہ میرے لیے لاتا تھا، میں شام کو وہی کھاتی۔ لیکن آج مسئلہ کچھ اور تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میرے پاس فون یا کوئی نمبر تھا جو میں اپنے بیٹے کا پتہ کرواتی ہوں۔ اس سے انتظار میں رات کے 2 بج چکے تھے۔ ابھی میری حالت مزید خراب ہو رہی تھی اور میرے ذہن میں عجیب غریب سوالات آ رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ایسا کون سا مسئلہ آ چکا ہے جو ابھی تک قاسم گھر واپس نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید اس کو آج کام زیادہ ہو، اسی وجہ سے وہ دیر سے آ رہا ہو۔ لیکن یہ ایک وقتی حوصلہ تھا یا تسلی تھی جو میں خود کو دینے کے لیے کہہ رہی تھی، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میرے صبر کی انتہا ختم ہو چکی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی، بالکل خاموش، ہر طرف اندھیرا، سردی اس قدر کہ کوئی بھی باہر نہ تھا۔ رات کے اس وقت ہر کوئی سو چکا تھا، لیکن میری بے چینی مجھے سونے نہ دیا۔ میں اٹھی، اپنے صحن کا دروازہ کھولا اور باہر سڑک پر آ نکلی۔ گلی میں کوئی نہ تھا، بالکل سنسان۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی انسان رہتا ہی نہ ہو۔ پریشانی اس قدر سے کہ میری سوچ اور سمجھ ختم ہو چکی تھی۔ خیر میں آگے بڑھی اور سوچا کہ شاید وہ یہی کہیں راستے میں مجھے مل جائے یا واپس آ رہا ہو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ میں آگے گئی۔ ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ ہمارے محلے میں ایک چوکیدار ہمارے پڑوس کی چوکیداری کرتا تھا۔ وہ لوگ بہت امیر تھے۔ اس چوکیدار کا نام علی تھا۔ یہ ہر وقت ان کے دروازے کے سامنے بیٹھا رہتا۔ میں جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئی مجھے علی کی آواز آئی۔ علی بہت ہی پریشانی کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مائی تمہارا بیٹا قاسم ہسپتال ہے۔ جیسے اس نے یہ الفاظ کہے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یعنی مجھے جو خیال اور وہم آ رہے تھے وہ سچ تھے، میری بے چینی حقیقی تھی۔ میری بے چینی مجھے بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا ضرور مشکل میں ہے۔ میں نے جیسے اس کے یہ الفاظ سنے کہ قاسم ہسپتال میں ہے، ساختہ ہو کر رونے لگی اور خود کو سنبھال نہ پائی۔ علی نے مجھے کہا بہن آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ صحیح ہو جائے گا،
آپ میرے ساتھ ابھی ہسپتال چلے، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ مجھے اس قدر سردی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے میرا جسم بالکل برف بن چکا ہو۔ 2 قدم مجھے اٹھائے نہیں جا رہے تھے، میں بہت زیادہ کانپ رہی تھی۔ اب جو مسئلہ سب سے زیادہ میرے لیے تھا وہ یہ تھا کہ ایسا کیا ہو گیا جو قاسم ہاسپٹل پہنچ گیا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ ایک ماں کے ذہن میں اپنی اولاد کے لیے جو بے چینی ہوتی ہے، بے قدری ہوتی ہے، یہ رد عمل ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ سارا راستہ میں روتی گئی ہسپتال پہنچی تو ایک الگ ہی منظر تھا۔ ایک ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، چکرانے لگی، ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آئی۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو لاوارثوں کی طرح ایک بیڈ پر پایا، میرے ہوش حواس ختم ہو گئی۔ اس کے سفید کپڑے بالکل سرخ ہو چکے تھے، خون اس قدر بہہ رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی چوٹ کہاں سے لگی ہے اور خون کہاں سے آیا ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھی، آدھی کھلی تھی آدھی بند تھی، جیسے اس سے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نے اسے پکارا زور زور سے، قاسم! بہت روئی۔ میرا بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ لیکن وہ اپنے ہوش میں نہ تھا۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خطرناک تھی۔ مجھے سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ علی جو میرے ساتھ آیا تھا، میں نے اس سے کہا، خدا را ہماری مدد کرے، کسی ڈاکٹر کو بلائیں اور جا کے میرے بچے کا علاج کروائیں۔ ڈاکٹر شاید ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خطرناک تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کچھ ہو گیا تو الزام ہمارے سر آئے گا۔ جب تک اس کے وارث نہ آ جائے تب تک ہم اس کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ میں ان ڈاکٹرز کی بے بسی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ یہ کس قسم کے ڈاکٹرز ہیں؟ ان کو زندگی اہم نہیں لگتی، اصول اہم لگتے ہیں۔ خیر، میں اسی وقت خاموش رہی۔ میں نے کہا، اس سب کا بدلہ ان سے خدا لے گا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، آپ خدا را ہم پر رحم کریں، ترس کھائیں اور میرے بیٹے کا جلد از جلد علاج کریں، کیونکہ میرا یہی آسرا ہے۔ اس دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا، ہم پوری کوشش کریں گے، بس آپ دعا کریں۔ میرے بیٹے کو جلد ہی آپریشن کے لیے لے گئے۔ پورے جسم میں شیشے ہی شیشے تھے اور نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھی۔ میں باہر گیلری میں بیٹھی تھی۔ چوکیدار علی، جو کہ ایک بزرگ اور نیک دل انسان تھا، میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں نم ہو رہی تھی، لیکن اس شخص نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور ہمت نہ ہارنے دی۔ مجھے علم تھا کہ علی چوکیدار نہایت ہی دقتوں کا مارا ہے، لیکن وہ اس قدر رحم دل اور نیک دل انسان ہے، یہ میں نے سوچا نہ تھا۔ وہ نہایت ہی پریشان کن اور دکھوں کا مارا آدمی نکلا۔ اس چیز کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب علی نے ہسپتال میں میرے بیٹے کے آپریشن کے دوران اپنے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میں اس کی اہمیت کو سلام کیا اور اپنی حالت پر خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ کئی لوگوں سے بہتر حال میں موجود تھی۔ علی جب مجھے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے بالکل تنہائی کا شکار ہے اور اس کا کوئی نہیں، وہ اس دنیا میں اپنا آپ ہے اور اکیلا رہتا ہے، تو مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ مزید اس نے بتایا وہ زندگی کی سختیوں سے گزر چکا ہے، زندگی اس سے کئی امتحان لے چکی ہے، اور خصوصاً اس کے پیارے جو اسے بہت عزیز تھے، اس کا ساتھ چھوڑنا پڑا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ میں اکیلا رہ رہا ہوں، لیکن کچھ سالوں پہلے میری فیملی تھی، خاندان تھا، بیوی تھی، بچے تھے، بیٹا تھا۔ میں بہت ہی خوشگوار زندگی کے لمحات گزار رہا تھا، لیکن ایک لمحے میں سب کچھ برباد ہو گیا، میرا کچھ باقی نہ رہا، میں تن تنہا رہ گیا۔
اگر کبھی میں اپنے گزرے ہوئے ایام کے بارے میں سوچوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، زندگی مجھے تنگ لگتی ہے اور میں جینے کی امید چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں نے ان سب کو اپنے دل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ان کی یاد کو میں خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ میرے دل میں جو زخم اور جو دکھ ہے، اگر میں ان کو باہر لے آؤں تو خدا کی قسم لوگوں کو اپنے دکھ بھول جائیں، لیکن میں اپنی اس حالت پر بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میرا دل چھلنی ہونے لگا۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، کیونکہ میں خود بہت پریشان اور دکھی حالات سے گزر رہی تھی۔ غم ایک کے بعد ایک میری طرف آ رہا تھا۔ میں پہلے بھی اپنا بہت کچھ گنوا چکی تھی، صرف ایک ہی بچا ہوا تھا جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، اور میں اس کو کسی حال میں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ علی نے جب مجھے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنایا جس کو سن کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو سنتے ہی میں اپنی پریشانی بالکل بھول چکی تھی۔ اس کے دکھوں اور غموں کے سامنے مجھے اپنا غم بہت چھوٹا نظر آیا، اور میں اس سوچ میں گم ہو گئی کہ لوگ مجھ سے زیادہ زندگی کی سختیوں میں گرفتار ہیں۔ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ میں پہلے ایک بینک میں سرکاری طور پر کام کرتا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری 2 بہنیں تھیں جو مجھ پر جان دیتی تھیں اور مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ میرے پاس کچھ نہ رہا۔ میں اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میری چھوٹی بہن ہر وقت مجھے بولتی تھی، بھائی شادی کرو۔ میں کہتا تھا نہیں، پہلے بڑی بہن کی شادی ہوگی، اس کے بعد ہی میں شادی کروں گا۔ امی ابو بھی یہی چاہتے تھے، تو ہم نے اپنی بڑی بہن کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ہم چاہتے تھے کہ لوگ نہایت ہی شریف اور اچھے اخلاق کے مالک ہوں۔ ہم خود بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے تھے۔ میرے باپ کی سرکاری نوکری تھی اور وہ ریٹائر ہو چکا تھا۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میری ماں نے ہم تینوں بہن بھائیوں کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ میری بڑی بہن نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی، بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار، لیکن اس کا نصیب اس کو لے ڈوبا۔ اس کے نصیب میں ایک ایسے شخص کا ساتھ نکلا جو بہت بدکار تھا، چوری کرتا تھا، جوا کھیلتا، شرطیں لگاتا، کوئی کام تک نہ کرتا۔ میں اپنی بہن کو سارا خرچہ دیتا اور وہ گھر کا گزارا کرتی۔ شادی سے پہلے ان لوگوں نے یہ ساری حقیقت ہم سے چھپائی۔ بہت اچھے اور خوش اخلاق بندے تھے۔ ہم نے کہا ہمارے بیٹے کا اپنا بزنس ہے، جو کہ ہم سادہ دل کے مالک تھے۔ ہم نے یقین کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں رشتے کی ہاں ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے شادی کا بولا، کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے، تو ہم نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن شادی کے بعد ان کی جو حقیقتیں ہم پر کھلی، ان کے بارے میں ہم نے کبھی تصور نہ کیا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لوگ اس قدر دھوکے باز ہوں گے اور اتنا برا سلوک ہماری بہن کے ساتھ کریں گے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہوا جب ایک دن میں بینک سے واپس آ رہا تھا، تو میرے ذہن میں خیال آیا، کیونکہ جب میں پہلے گھر واپس آتا تھا تو ایک دن یا 2 دنوں کے بعد اپنی بہن کے لیے سموسے لے کر آتا تھا۔ اس کو سموسے بہت پسند تھے، تو میں نے سوچا آج کیوں نہ اس کے لیے سموسے لے لوں، اور جب میں نے اس کے گھر گیا، ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ اس قسم کے دھوکے باز نکلیں گے۔ وہ شخص میری بہن کو مار رہا تھا اور ایسے پیسے مانگ رہا تھا۔ جب میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس شخص کے الفاظ اپنے کانوں سے سنے، تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرا دل کر رہا تھا ابھی اسی وقت اس شخص کو زمین میں گاڑ دوں۔ اس کی جرت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ اس قسم کے الفاظ بولنے کی؟ کیونکہ آج سے پہلے نہ میں نے، نہ میری ماں نے، نہ
نہ میرے باپ نے ہم میں سے کسی نے بھی نہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ وہ شخص جو اس کا شوہر تھا اس کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کر رہا تھا؟ جیسے ہی اس شخص کی نظر مجھ پر پڑی اور تبھی وہ بات کو گھمانے لگا اور تبدیل کرنے لگا۔ میری بہن بھی مجھے دیکھ چکی تھی، اس نے مجھے دیکھا، فوراً میرے پاس آئی، رو کر گلے لگی۔ میں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، سموسے پہلے ہی میرے ہاتھوں سے گر چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، میں مزید کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا، تم ابھی اسی وقت اپنا سامان پیک کرو اور میرے ساتھ چلو، اور میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لینے آیا ہوں۔ یہ شخص تمہارے قابل نہیں۔ میری بہن نے مجھ سے کہا، نہیں بھائی، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، نہ ہی اپنے ماں باپ کو پریشان کر سکتی ہوں۔ میری قسمت میں جو لکھا ہے اس کو ہونے دے۔ مجھے اتنی ہمت ہے اور طاقت ہے کہ میں ان لوگوں کو برداشت کر سکوں۔ میری تربیت میں یہ سب شامل ہے کہ میں ان کو منہ توڑ جواب دوں یا ان کی نافرمانی کروں۔ آپ اس بات کا ذکر گھر میں ہی کسی سے نہ کیجیے گا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے اس سے کہا، تم مجھے ساری بات بتاؤ، یہ تم سے کیوں پیسے مانگ رہا تھا؟ اس کا تو اپنا بزنس ہے، یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کیوں مار رہا تھا؟ میری سمجھ سے یہ سارے حالات باہر تھے۔ تم بتاؤ۔ میری بہن نے جب مجھے ساری حقیقت بتائی تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، مجھے چکر آنے لگے، کیونکہ ان کی ساری حقیقت میرے سامنے عیاں ہو چکی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی جو ان لوگوں نے ہم سے چھپائی تھی؟ مزید میری بہن نے مجھے بتایا کہ شادی کے چوتھے دن لوگوں کی حقیقت اس پر کھل گئی تھی، لیکن آج تک کسی کے سامنے نام نہیں لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے تماشا ہو۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا، ایسے معاملات میں ان باتوں کو نہیں دیکھا جاتا، تم پہلے دن ہی ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ خیر، اب ان سب باتوں کا وقت چلا گیا، تم میرے ساتھ چلو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ میں اپنی بہن پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہن نہ چاہتے ہوئے میرے ساتھ روانہ ہو پڑی۔ جب میں گھر لے کر آیا، میری امی مجھے اور میری بہن کو اس طرح دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ میری بہن پہلے بغیر بتائے کبھی نہیں آئی تھی، اور آج تو وہ اپنا سامان بھی ساتھ لے کر آ چکی تھی۔ میری امی پریشان ہوئی اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، اس کو اس طرح سے کیوں لے آئے ہو؟ میں نے امی سے کچھ نہ چھپایا اور ان کو بتایا، ابو کو بھی بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی حقیقت سے ناواقف رہیں۔ مجھ سے زیادہ ان کی بیٹی پر ان کا حق تھا اور ان کے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری تھا۔ جب میرے باپ نے یہ سارا ماجرا سنا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ اب اس گھر میں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک ماہ بعد وہ لوگ میری بہن کو لینے آ گئے، نہ جانے ہم کیسے اور ان کی باتوں میں آ گئے اور اپنی بہن کو ان کے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا، ہم ایک ایسا صدمہ لگا جس نے ہماری جان لے لی، ہمیں نہ صرف توڑ دیا بلکہ توڑ کر بکھیر دیا، اور ہم ایسے بکھرے کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کبھی چڑھ ہی نہ پائیں گے۔ مجھے کچھ دنوں بعد اپنی بہن کے معاملے میں ایک ایسی خبر ملی جو میرے لیے موت کے برابر تھی۔ یہ خبر ایک ایسی خبر تھی جس کا ذمہ دار میرے ماں باپ نے اپنے آپ کو ٹھہرایا، کیونکہ میں نے ان کو روکا تھا کہ آپ نہ مانیں اور وہ میری بہن کو اس جہنم میں دوبارہ نہ ڈالیں، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ ایک ماں باپ کیسے اپنی اولاد کو گھر سے بے گھر کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنی بیٹی کو ساری زندگی کے لیے گھر بٹھا سکتے ہیں؟ جب ہمیں فون کر کے یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی نے زہر کھا لی اور اسی وجہ سے وہ فوت ہو گئی ہے، یہ الفاظ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھے۔ تم پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ ہم وہاں پر گئے۔ یہ بات واقعی حقیقت تھی، میری بہن اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی۔
نہایت ہی بے حسی انسانوں نے وہ پھنس چکی تھی۔ شاید اس کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے شاید اس نے یہ کام کر لیا۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے۔ نوجوان بہن کا صدمہ کسی موت سے کم نہ تھا۔ میں اس علی چوکیدار کی کہانی بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب اس کی بہن کا یہ واقعہ سنا میں تو حیران رہ گئی۔ میرا دین چھلنی ہو گیا اور میں نے سوچا کہ نہ جانے اس لڑکی نے کتنا صبر کیا ہوگا اور اپنے باپ اور بھائی کی خاطر کیا کچھ نہیں سہا ہوگا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ علی نے اپنی کہانی آگے سنائی۔ اس کی کہانی بہت ہی دردناک اور غموں سے بھری پڑی تھی۔ اس کی ساری زندگی میں غموں کا ایک بہت بڑا عرصہ شامل تھا۔ یہ زندگی جو وہ جی رہا تھا صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی خاطر جی رہا تھا، کیونکہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ کئی عرصہ پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ مزید علی نے بتایا کہ اس کی بہن کی وفات کے بعد کچھ عرصہ ان کے گھر میں بہت زیادہ خاموشی چھا گئی۔ وہ سارے بہت خاموش ہو گئے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن جو ہر وقت بولتی رہتی تھی اور لاڈ پیار میں کسی کی نہیں سنتی تھی، اس صدمے کے باعث وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی علی کا سینہ چیر دیتی تھی۔ جب وہ گھر واپس آتا اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کرتا، بہن سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن بس ایک دو بات کرنے کے علاوہ کوئی اور بات نہ کر پاتا۔ ہم لوگ اپنے سے آپ سے نظریں ہی نہیں ملا سکتے تھے، کیونکہ ہمیں اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار ہم خود کو سمجھتے تھے۔ میں نے کئی بار کوششوں کی کہ ایک سچ جانوں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، لیکن کوئی وجہ سامنے نہ آئی، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو خوب سزا ملے، کیونکہ یہ لوگ اسی چیز کے قابل ہیں۔ اس کے بعد ہی علی نے سوچا کہ اس گھر کی خاموشی ختم ہونے کے لیے کیوں نہ میں شادی کر لوں، تاکہ تھوڑی خاموشیاں اور سکون بھی نصیب ہو۔ اور کچھ ہی عرصے میں میری امی نے کے دور کے رشتہ دار میری چھوٹی بہن کا رشتہ لے کر آئے۔ ہم نے انکار کر دیا، کیونکہ اب اس معاملے میں ہم وہم میں آ چکے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم دوبارہ کہیں پھنس نہ جائیں۔ ہم چاہتے تھے کہ اب ہم اپنوں میں یہ رشتہ کریں گے، تاکہ ہم ان کو جانتے تو ہوں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی بہت ہی سادگی سے ہوئی۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن ایک اداسی، ایک کمی جو ہمارے چہرے پر سب کو دکھائی دے رہی تھی، وہ میری بڑی بہن کی تھی۔ ہم جس قدر بھی اپنا غم چھپانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ کسی نہ کسی انداز میں باہر نکلا۔ مزید علی نے بتایا کہ اسی عرصے میں میری شادی کو 6 سال گزر گیا۔ اس کے 2 بچے ہو گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ بہت ہی شرارتیں تھی اور ہر وقت گھر میں شور ہوتا۔ میری امی ان کے ساتھ خوش رہتی، میری چھوٹی بہن بھی ان کا خیال رکھتی۔ میری بیوی بھی بہت اچھی تھی، وہ میری ماں باپ کا، میری بہن کا خیال رکھتی تھی، اور جیسا ہم نے سوچا ویسا بالکل ویسے ہی ہوا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت اچھی لگتی۔ میں نے اس سے جو بھی کہا اس نے مجھے کبھی انکار نہ کیا۔ وہ میری فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ میرے والدین کی بھی فرما بردار نکلی۔ ایک دن جب میری بہن اور میری ماں باپ میری بڑی بہن کی قبر پر جا رہے تھے، میں نے ان کو روکا کہ آج نہ جاؤ، کل ہم سب ساتھ چلے جائیں گے، مجھے بھی چھڑنی ہوگی۔ لیکن امی بہت بے چین تھی۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، تم کل چلے جانا، ہمیں آج جانے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں، میں کل اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جاؤں گا۔ مجھے بھی آپ ہی کی بہت یاد آ رہی ہے، تھوڑا سکون آ جائے گا۔ میں جب گھر واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، امی لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تک نہیں آئے گے۔ میں نے سوچا شاید وہاں پر درود دے رہے ہوں گے۔ میں نے بھی اس بات کو عام ہی سمجھا، لیکن کافی ٹائم ہو گیا،
ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ میں اٹھا اور میں نے کہا کہ مجھے ان کا پتہ کرنا چاہیے۔ میں جلدی میں گیا۔ جب میں گیا تو مجھے کہیں نہ ملے، نہ جانے وہ کہاں گئے۔ میں نے ایک اور راستہ لیا جو ہمارے گھر کی طرف آتا تھا۔ جب میں اس راستے سے آیا، جو منظر میں نے دیکھا، اس کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو میرے لیے ناقابل اختلافی تھا۔ جس موڑ سائیکل پر وہ لوگ گئے تھے، وہی موڑ سائیکل میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میرے ہوش حواس ختم ہو گئے۔ میں جلد ہی لوگوں سے پوچھا اور کہا کہ کیا ہوا ہے یہاں پر۔ تبھی مجھے معلوم ہوا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس پر ایک باپ، ایک ماں اور ایک بیٹی سوار تھے۔ ایک کار کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بہت ہی خطرناک حالت تھی۔ ان تینوں کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ کار میں سوار کار یہیں پر چھوڑ کر خود بھاگ گیا۔ جب میں نے یہ سب کچھ صورت دیکھ، مجھے چکر آنے لگے۔ میں جلد ہی ہسپتال پہنچا۔ جب وہاں پہنچا جو خبر مجھے ملی، اس کو میں سن نہیں سکتا تھا۔ یہ خبر ناگہانی آفت کی طرح مجھ پر ٹوٹ چکی تھی۔ جیسے میں وہاں پر گیا، مجھے بتایا گیا کہ وہ تینوں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایکسیڈنٹ اس قدر خطرناک ہوا ہے، وہ تینوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا۔ سمجھ سوچ سب کچھ ختم ہو گئی۔ یہ سب کیا ہوا، کیسے ہو گیا؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا تو گھر واپس آیا۔ یہ لمحہ بھی گزر گیا۔ میں اس قدر پریشان ہوا کہ کچھ عرصہ تو بیڈ پر ہی پڑا رہا، اٹھ نہ پایا۔ میری حالت دیکھ کر میری بیوی بہت پریشان ہوتی اور روتی کہ نہ جانے ہمارے نصیب میں اور کتنی پریشانیاں لکھی ہیں۔ خیر، یہ وقت بھی میں نے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، زندگی معمول کے مطابق گزارنے لگا، لیکن جینے کی تمنا چھوڑ دی۔ بس جو ہو رہا ہے وہ صحیح، اور اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو میں کچھ نہ کہتا۔ میں زندگی میں جینے کی امید چھوڑ چکا تھا۔ میں صرف اپنے بچوں اور بیوی کی خاطر جی رہا تھا، کیونکہ ان کا میرے علاوہ اور کوئی سہارا نہ تھا۔ مجھے ان کی خاطر جینا تھا، لیکن قدرت نے جب ان کی پریشانی بھی میرے سر ڈال دی، میں پاگل ہو گئی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ میں بہت عرصہ پاگل خانے میں لگا آیا ہوں، جو میرے پاگل جانے کی وجہ سے بار پریشانیاں اور ایسے صدمے ہیں جن کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں پاگل ہوا تو مجھے ایک ایسا صدمہ لگا جس میں میری بیوی، میرا ایک بیٹا اور میری بیٹی کسی ناگہانی آفت میں آ کر فوت ہو گئے۔ بس اسی صدمے کو میں برداشت نہ کر پایا اور مجھے پاگل پن کے دورے ہونے لگے۔ ایسے دورے کہ مجھے میرے محلے والے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا، کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی نہ رہا۔ حالانکہ میں پاگل نہیں تھا، حالات اور دکھوں نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ لیکن میں جب پاگل خانے میں گیا تو میں کچھ سمجھ نہ پایا۔ میں نے کچھ عرصہ تو مجھے سمجھنے میں لگ گیا کہ میں کہاں ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا، سمجھ آیا، تو میں ان سے کہتا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹر اور ہر کوئی مجھے دیکھ کر ہنستا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ سارے پاگل ایسے ہی کہتے ہیں کہ میں پاگل نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھے بھی بالکل نہ سمجھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں۔ ایک دن میں نے بیماری کا بہانہ کیا، وہ لوگ مجھے ہسپتال لے گئے۔ میں جب ہسپتال گیا، موقع ملتے ہی میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوتی تھی، میرا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ میں وہاں پر واپس نہ گیا اور یہ در بدر سڑکوں پر اپنی زندگی کے دن گزارنے لگا۔ لیکن میرے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہوا جو آج تک مجھے شکر ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آیا جو بہت نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ اس کی کوئی اپنی اولاد نہ تھی،
وہ مجھے سڑک سے اٹھا کر لے گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر رہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنا کوئی گھر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں ان چیزوں سے تھک چکا تھا۔ میں ذہنی سکون کے لیے بس کچھ لمحے زندگی گزار رہا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ میں بھی بہت جلد مرنے والا ہوں، کیونکہ میرے پورے خاندان والے مر چکے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ شخص جو مجھے اپنے ساتھ لے گیا، میں نے اس سے کہا اسی محلے میں مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ دو۔ تب سے اس نے اپنے دوست کے گھر مجھے چوکیدار کی یہ نوکری کر دی، اور میں تقریباً 10 سالوں سے یہ نوکری کر رہا ہوں۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اور اس تنخواہ سے مجھے جو بچتا ہے میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میں نے اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا، سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور میں اس زندگی میں خوش ہوں۔ کبھی کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ یہ چوکیدار بھی بہت اچھا ہے، اور آج تک اس لیے میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ علی کا حال سنتے سنتے اب صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اس کی باتیں سن کر میں کچھ تسلی میں آ چکی تھی، کیونکہ میں یہ جان چکی تھی کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے چیخنے رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میرے بیٹے کی زندگی ہے تو وہ بچ جائے گا، اور اگر نہیں تو میں بھی علی کی طرح درد بدر ہو کر اپنی زندگی گزار دوں گی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک ایسا معجزہ کیا جس کی میں نے چاہا کہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا ضرور صحت یاب ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر نے جب مجھے بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، دعا کریں اگلے 3 گھنٹوں میں اس کو ہوش آ گیا تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی یہ بات مجھے تسلی بخش بھی لگ رہی تھی اور پریشان کن بھی، لیکن میں نے حوصلہ ہارا۔ نے علی سے کہا آپ گھر جائیں، میری وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھا لوں گی، میں آپ پر مزید بوجھ نہیں ڈالوں گی۔ آپ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کی زندگی بھر شکر گزار رہوں گی۔ آپ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ علی نے مجھ سے کہا کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا حق بنتا تھا آپ کو آسرا دے۔ میں کیسے بے آسرا عورت کو رات کے 2 بجے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں، اور میں نے اپنا حق نبھایا ہے۔ اس میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں۔ ابھی میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں گا، آپ پریشان نہیں ہونا۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا ایک بار پھر صحیح سلامت آپ کے سامنے آئے گا۔ میں نے اس سے کہا بس آپ دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ میرا بیٹا اس مصیبت سے کب نکلے گا، اور کب ہم پہلے کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔ ابھی 3 گھنٹے گزر چکے تھے، تقریباً 9 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر منہ پر مسکان لیے میری طرف آ رہا تھا۔ میں ایک خوشخبری کے انتظار میں تھی۔ جیسے ڈاکٹر نے مجھے مبارکباد دی اور کہا اب خوش ہو جائیں، آپ کی محنت اور دعائیں قبول ہو چکی ہیں، آپ کا بیٹا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے اور اب ہوش میں آ گیا ہے۔ ہم اس کو دوسرے روم میں شفٹ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ ان سے مل سکتی ہیں، اور شام تک ہم آپ کو چھٹی دے دیں گے۔ اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں بہت خوش ہوئی، فوراً ہی سجدے میں گری اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ ایک نئی زندگی تھی جو خدا تعالیٰ نے میرے بیٹے کو عطا کی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھیل چکے تھے۔ میں نے قاسم سے ملنے کے لیے ڈاکٹر سے بہت ضد کی اور کہا مجھے قاسم سے ملنا ہے، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ماں ہیں، جیسے ہی ان کو ایک دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیں گے آپ ان کو ضرور ملنا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے بیٹے کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔
میں بھاگ کر گئی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر گئی، جو حالت میں نے اپنے بیٹے کی دیکھی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کیونکہ جب وہ کل صبح اس وقت گھر سے نکل گیا تھا، بالکل صحیح سلامت ہنستا ہوا گیا تھا، اور اب آج صبح اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ خیر، میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے سامنے حوصلہ نہیں ہارنا چاہتی تھی اور اس کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ اس کے سر پہ پورے جسم پر بہت زیادہ چوٹیں آئی تھی۔ اس کی حالت تو بہت خراب تھی، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی زندگی اگر ہے تو وہ ضرور بچ گئی جا۔ میں نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر آرام آرام سے ہاتھ پھیرا اور اس کو کہا، بیٹا تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اس کے بعد ہی علی دوبارہ آ گیا۔ وہ میرے لیے کھانا لے آیا اور قاسم کے لیے جوس لے آئے۔ اس کی اس مہربانی پر میں بہت شکر گزار ہوں۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی بہت ہی دکھوں میں دیکھ چکا تھا، اور جو بھی انسان دکھ میں ہوتا ہے اس کے لیے علی کے دل میں بہت ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ دن رات اس کو حوصلہ دیتا۔ شام ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ گھر آ کر میں نے اس کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ وہ ایک نوجوان تھا اور میں بوڑھی ہو چکی تھی، مجھے سنبھل نہ پاتا۔ لیکن علی نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ ہر روز صبح کو شام کو آتا، اس کے کپڑے تبدیل کر جاتا۔ میرا بچہ جو کہ اب گھر بیٹھ گیا تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے سامان ختم ہو چکا تھا۔ علی اپنی تنخواہ میں سے مجھے چیزیں لا کر دیتا۔ وہ میرے لیے حقیقی بھائی سے بڑھ کر تھا۔ علی نے برے وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ شاید اسی کی جگہ پر اگر کوئی میرا بھائی بھی ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ وہ بہت برا ہو چکا تھا، اس کو میرے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرا بیٹا اس سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ آپ ہمارے گھر رہ جائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ کو اور امی کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا اور ساری ذمہ داری میں لوں گا۔ قاسم کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوتی کہ اس کو فرض نبھانا آ گئے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگا۔ حالات نے اس کو سونے پر ضرور مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ بہت ہی بے چین ہوتا اور سو نہ پاتا تھا۔ جیسے ہی وہ چلنے کے قابل ہوا اور کام کرنے کے قابل ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً ہوٹل پر گیا اور اپنے مالک کو سارا واقعہ سنایا۔ لیکن اس کے بعد اس کے مالک نے جو اس کے ساتھ رویہ کیا وہ ہماری کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے کہا کہ اب اس کو کوئی ضرورت نہیں، اتنے دن غائب تھے جس کی وجہ سے اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ اب اس نے قاسم کی جگہ ایک اور کام کرنے والا رکھ لیا ہے، اس کے لیے اس کو بہت پریشانی ہوئی۔ اب دوبارہ وہ اس کو چھٹی نہیں دے سکتا۔ مزید اس نے قاسم سے کہا، تم مہربانی کرو اور کسی اور جگہ کام ڈھونڈو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قاسم ایک اداسی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ میں نے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ ضرور پریشان ہے، لیکن میں خاموش رہی، میں نے نہ پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ خود مجھے اس بات کا ذکر کرے۔ شام کو جب ہم کھانا کھا رہے تھے، علی بھائی بھی کام سے واپس آ چکا تھا، تو قاسم نے بتایا کہ ہوٹل کے مالک نے قاسم کی جگہ کوئی اور بندہ رکھ لیا ہے اور اس کو اب قاسم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے قاسم کو سمجھایا کہ نا امیدی کی کوئی بات نہیں، اگر تمہارا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے تو خدا تعالیٰ تمہارے لیے 10 اور کھول دے گا۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دروازہ بجا۔ قاسم گیا دروازے پر تو ایک شخص آیا تھا جو علی کا محلے دار تھا۔ علی اپنا گھر جس میں وہ پہلے رہتا تھا وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ شخص اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر تک پہنچا۔ وہ اس گھر کی چابیاں علی کو دینے آیا تھا۔ علی بالکل اس گھر کو بھول چکا تھا،
کیونکہ اس گھر میں جو یادیں موجود تھیں وہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور ان کو یاد کرنا اب اس کے بس کی بات نہ تھی، جس کی وجہ سے یہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ علی نے کہا، یہ گھر میں نے تم لوگوں کے نام کرنا چاہتا ہوں، میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، اور میں اب تم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں نے میری بہت خدمت کی اور اس لیے یہ گھر میں علی کے نام کر دوں گا۔ اگلے ہی دن اس نے وہ گھر علی کے نام کر دیا۔ ہم اس سے نہیں لینا چاہتے تھے کہ وہ ہمارے دل میں ایسی کوئی لالچ نہیں، اس نے اپنے دل سے وہ گھر ہمارے نام کر دیا۔ اس کے بعد ہی جو شخص علی کو چابیاں دینے آیا تھا، اس نے علی کو ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر علی کی اداسی تھوڑی کم ہوئی۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے علی کو تھوڑا سکون مل چکا تھا۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ اس شخص نے بتایا کہ اس کی بڑی بہن کو جن لوگوں نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا تھا، ان لوگوں کو بہت ہی بڑی سزا مل چکی ہے۔ وہ لوگ دنیا میں ذلیل خوار ہو چکے ہیں۔ وہ شخص جو علی کی بہن پر ظلم کرتا تھا، وہ جو سب کچھ اپنا ہار بیٹھا، گھر بک گیا، اس کے پاس کچھ نہ رہا، اور اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، سڑکوں پر مانگ رہا ہے، اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، اور ہر وقت خدا سے معافی مانگتا ہے۔ علی نے جب یہ بات مجھے بتائی، مجھے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ ہم بہت نرم دل لوگ تھے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ علی ضرور چاہتا تھا ان لوگوں کو ہدایت ملے، لیکن ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو علی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خیر، جو کام انہوں نے کیے تھے اس کی سزا یہی تھی، اور ہر برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایک دن جب ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اور میں اس سوچ میں ہوں کہ آج علی اور قاسم کو کیا دکھاؤں گی اور ان سے کیا کہوں گی کہ کھانا کیوں نہیں بنایا، تبھی بھی ایک ایسا معجزہ ہوا جسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوں، کیونکہ قاسم اور آج وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ وہ روز ہی اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا، کیونکہ فارغ تھا، وہ آج وقت سے پہلے گھر آیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، آج تم جلدی کیوں آ گئے ہو؟ کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے کہا، نہیں امی جان، میرے پاس بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، میں آپ کو دینے آیا ہوں، اور جلدی اس کے لیے آ گیا ہوں، سوچ رہا تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں نے جب اس کے منہ پر خوشی کی لہر دیکھی تو مجھے بہت ہی سکون ملا۔ میں نے ایک آہ بھری آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ قاسم نے بتایا کہ اے سی ہوٹل کے مالک کا فون آیا ہے، اور اس نے کہا وہ شخص اس نے رکھا تھا وہ صحیح کام نہیں کر رہا، اس کو میری ضرورت ہے، کیونکہ میں اس کام کو سمجھ چکا تھا اور مجھ سے بہتر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں جب یہ الفاظ سنے تو بہت خوش ہوئی، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک بار پھر سے اس کی نوکری لگ گئی۔ اب علی اپنے معمول کے مطابق آتا جاتا۔ اس کے دیر سے آنے پر میں بہت زیادہ پریشان ہوتی، لیکن وہ جب گھر آ جاتا مجھے ذہنی سکون مل جاتا۔ اب میں چاہتی تھی کہ قاسم کی شادی کر دوں، اور اس کے لیے میں نے ایک رشتے کی تلاش کر دی، کیونکہ قاسم اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا، اور وہ اس کا بھی تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ میں نے اس محلے میں ایک عورت کے ذمے کام لگایا۔ وہ عورت بہت ہی اچھی اور خوش اخلاق تھی۔ میں نے اس سے کہا، ہمیں بالکل سادہ اور اچھے اخلاق کے لوگ چاہیے، جو بالکل ہماری طرح ہو، ہمیں سمجھے، ہم ان کی عزت کریں، وہ ہماری عزت کریں۔ اس عورت نے کہا، میں آپ کی بات بالکل سمجھ چکی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی رشتہ لے آؤں گی۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک بہت ہی مناسب رشتہ لے آئی۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی تھی، خوبصورت اور سلیقہ مند تھی۔ جب ہم اس کو دیکھتے گئے تو وہ بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں ملنے آئی۔ اس کو دیکھ کر دل کہتا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں اور اس کے منہ سے نظریں نہ بتائیں۔ معصومیت اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل مجھے میرے بیٹے کے قابل لگی۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، کوئی زور اور زبردستی کی بات نہیں،
تو اگر چاہو تو مجھے ابھی اسی وقت انکار کر سکتی ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اور تمہارے والدین اس رشتے کے بارے میں ایک دو دفعہ سوچیں، اس کے بعد ہمیں جواب دیں، کیونکہ میرا بیٹا بہت ہی شریف اور اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ بہت اچھی رہو گی۔ میں نے جب یہ بات کی تو وہ لڑکی وہاں سے خاموش ہو کر چلی گئی۔ اس کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگی۔ کچھ عرصے بعد میں نے وہی فاطمہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گئے، بہت خوش تھے۔ ان کے بچے ہو گئے، میری زندگی بھی سکون میں آ گئی۔ میں اپنی ساری دکھ اور پریشانیوں کو بھول چکی تھی، اور علی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ یہ زندگی جو مجھے اب مل چکی تھی، اس کے لیے میں نے خدا تعالیٰ کا سچے دل سے بہت زیادہ شکر ادا کیا۔